جو ہے جناب امام علی نقی کی ثنا، وہی نبی کی ثنا ہے، وہی علی کی ثنا۔ کے مولا کائنات حوالے سے آج کی بحث کا آغاز ہو کہ عرش کیا خاک نجف کی کہکشاں کے سامنے، عرش کیا خاک نجف کی کہکشاں کے سامنے، خلد کیا کرب و بلا کے آسماں کے سامنے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شیر کے غیر کو لاتا ہے کیوں شیر خدا کے سامنے، غیر کو لاتا ہے کیوں شیر خدا کے سامنے، کفر کا کیا مرتبہ حق کی زباں کے سامنے، حق کی زبان کے سامنے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ زندگی جلوہ ہے حق کے کارواں کے سامنے، عشق ہے تشنا لبی بحر رواں کے سامنے۔ شیراز ہے کہ میری رگ رگ میں، شکریہ، میری رگ رگ میں ہے نور الفت آل عبا، میری رگ رگ میں ہے نور الفت آل عبا، کیا بہار خلد کربل کی خزاں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا تقابل پیش کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیا نگاہوں میں میری ہو تخت و تاج کی عظمت، کیا نگاہوں میں میری ہو تخت و تاج کی عظمت، کیسی دولت خاک پائے مرسلا کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر ہے کہ گو میں ایک ادنا سا شاعر ہوں درے شہ کا مگر، گو میں ایک ادنا سا شاعر ہوں درے شہ کا مگر، غیر کیا آئے میرے زور بیاں کے سامنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور بیاں کے سامنے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت مہربانی، ہمت افزائی۔ بس میں اسی کے ساتھ ماشاء اللہ ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز اور بہت ہی مقبول ناظم جناب جہاز بھٹی صاحب کو کہ وہ آج کے اس جشن ولادت امام علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرے حیدری، حق علی حق علی حق علی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس عظیم الشان جشن کی جو نظامت کی جو نوکری آپ نے مجھے عنایت فرمائی، اور میں لاسٹ ایئر بھی اس موضوع پہ بات ہوئی تھی کہ جب بھی یہ امام نقی علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمارا خانوادہ قبلہ جو ہے وہ مجھے اپنے والد سے اور دادا سے اور ان کے والد اور ان کے دادا سے جو ہماری جو سینہ بسینہ تاریخ ہے راجپوت بھٹیوں کی، تو ہم آپ کو پتہ ہے ہندو سے مسلمان ہوئے، راجستھان سے ہمارا تعلق ہے، تو ہمارے جو جد امجد تھے ان کو نقوی امام زادے نے جو وہ مسلمان کیا تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ہمیں اللہ۔ بچپن میں ہم بچوں کو بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں پہ، ویسے تو سادات سارے ہی ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جو نقوی سادات ہوتے ہیں ان کو ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ان کے برابر بھی کبھی مت بیٹھنا، وہ اگر سرہانے کی طرف بیٹھے تو آپ پائنتوں کی طرف بیٹھنا، اور ان کا ہمیشہ سے یہ میں چھوٹا سا تھا تو مجھے میرے والد نے یہ ساری باتیں بتائی، تو امام نقی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے میں ہم پہ خاص جو ہے وہ فضل ہے ان مولا کا ہمارے مطلب ہمارے خاندان کے اوپر کہ ہمیں ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ روحانی نقوی ہیں۔
بے شک روحانی نقوی ہیں ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک۔ ان کا یہ احسان عظیم ہے ہمارے خانوادے پہ اور ہماری نسلوں پہ، جس کا ہم کسی طور بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد چل پھر جواب التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کے لیے تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ میں ایکچولی دوسری سورہ کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن اگر آپ کوثر کہتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوثر کی پڑھ دیتا ہوں۔ ایک منٹ میں مجھے بسم اللہ۔ دونوں پڑھ دیں جناب، دونوں پڑھیں۔ میں خیال ہے جو میں تیاری کیا تھا، میں سورہ واقعہ کے متعلق پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر اجازت ہو تو میں اسی کے متعلق پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی، یہ سورہ واقعہ جو ہے 56 سورہ ترتیب کے لحاظ سے جو قرآن میں ہے، وہ یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کے متعلق یہ ہے کہ اس کا موضوع جو ہے آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق ہے، جو کفار مکہ کے شبہات کو زائل کرتا ہے۔ جب رسول اکرم نے اپنی شروع میں تعلیم دینی شروع کی تو ان کو بڑا حیرانگی ہوتی تھی کہ یہ جو دنیا ہے قیامت برپا ہوگی اور یہ زمین و آسمان بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، اور پھر تمام مردوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کو ان کے لحاظ سے سزا و جزا دی جائے گی۔ تو اس کے متعلق ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ یہ چیز تو ہونی ہے، اور پھر آخر میں ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں اور ان کو ان کے لحاظ سے ان کی سزا یا جزا دی جائے گی۔ تو یہ شروع کی آیت ہیں جن کے میں تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجب الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلاثۃ من الاولین۔ ترجمہ ہے جب ہونے والا واقعہ ہوگا، یعنی جب قیامت برپا ہوگی تو ہوگی، تو اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلا نہ سکے گا، اور یہ وہ واقع ہے کسی کو نیچا دکھانے والا ہوگا، کسی کو اونچا دکھانے والا ہوگا۔ مینس دنیا میں جو معتبر لوگ، ظالم لوگ ہوں گے ان کو نیچا دکھایا جائے گا، اور جو اچھے لوگ کمزور ہوں گے پروردگار ان کو اجر دے کے ان کو اونچا دکھائے گا۔ اور جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی، یعنی پوری زمین میں زلزلہ ایسا ہوگا، یہ نہیں کوئی خاص جگہ پہ ہوگا، اور پہاڑ اس طرح ذرہ ذرہ ہو جائیں گے جیسے وہ فضا میں اڑتے ہوئے بے حقیقت غبارے کے ذرے ہیں، اور اس وقت تم سب 3 گروہوں میں ہوگے۔ دائیں طرف والے من اچھے لوگ، تم کیا جانو کہ دائیں طرف والے کتنے خوش نصیب ہیں، اور بائیں طرف والے من وہ لوگ جو ذلیل سمجھے جائیں گے، تم کیا جانو بائیں والے کتنے بدبخت ہیں۔ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے وہ تو یقیناً پوری طرح آگے بڑھ جانے والے ہیں، وہی تو خدا کے خاص مقرب افراد ہیں، اور نعمتوں سے بھری سرسبز شاداب جنتوں کے کھلے باغوں میں ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جناب۔ ڈاکٹر صاحب میں نے تو آپ کو رعایت دی تھی کہ آپ سورہ کوثر سنا لیں، اور وقت کا حوالے سے بھی وہ میں سناتا ہوں جناب فاطمہ زہرا کی ولادت کے وقت، وہ بہترین انہی کے لحاظ سے، وہ ہے بھی انہی کے لیے آسان کام دیا تھا۔ جی بے شک، وہ میں آج جشن کی
مناسبت سے تھوڑی سی رعایت لیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے اور قبلہ سے ایک آپ کو چھوٹا سا جو ہے نا وہ لطیف سا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ دو افراد اشخاص تھے، وہ بیچارے جو ہے نا وہ وفات ہوئی تو ساتھ ساتھ ہی دونوں کی قبریں تھیں، تو ساتھ ساتھ ہی تدفین ہوئی. ایک کا نام اخلاص تھا اور ایک کا نام یاسین تھا. تو فرشتے پہلے آئے اخلاص کی قبر میں، اس کو کہا کم من ربو کا من نبیوں کا من اماموں کا، پوچھ کے نا اس سے کہتے ہیں کہ من اسموں کا. اس نے کہا جی میرا نام ہے اخلاص. تو یہ پتہ ہے سورہ اخلاص، وہ اخلاص کیا اس نے قرآن پاک کی صورت ہے. میں کہا اچھا سناؤ. اس نے سنا دی. میں کہا چلو ویری گڈ. اب وہ ساتھ والی قبر میں گئے، وہ سن رہا تھا سارا معاملہ. اس سے سوال جواب کے بعد پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی نام تو میرا یاسین ہے، پر پیار سے مجھے کوثر کوثر کہتے ہیں سارے. جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ واہ. کہیں یاسین سنانی نہ پڑ جائے. لمبی سورہ کسے یاد پڑے تھے. تماس کروں گا جناب فوزی قریشی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیں. جناب قبلہ فوزی قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مومنین مومنات کو مبارک آپ کو بھی مبارک جشن کی. آپ کو بھی آپ کو بھی آپ کو بھی. جزاک اللہ جان. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی آغا نے تلاوت کی سورہ واقعہ کی، تو میں اپنے تجربے کے مطابق بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن مقدس کی ایسی آیت ہے کہ قرآن کی ایسی سورہ ہے، اس کو اگر روزانہ پڑھے انسان تو مالی پریشانی اس پہ نہیں ہوتی ہیں. یہ میں یعنی میری آزمائش ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور اس کی تاکید یہ کی گئی ہے کہ جب اسے پڑھنا شروع کرو تو سیٹرڈے نائٹ سے شروع کرو، جی مغرب کے بعد. جی ماشاء اللہ. انشاءاللہ 3 دفعہ ضرور پڑھیے تاکہ میں اس اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا
يا رسول السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد محمد. وآل قال عند محمد. ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب، وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم اللهم على صل على محمد محمد وآل وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. لما دخلنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات، إني ما خلقت سماء مدنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك معزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم، قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل قال محمد. علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه. إلهي آمين. لا مخون إلا وكشف الله غمه. إلهي آمين. لا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي آمين. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم محمد جزاك الله جزاك الله. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. الہی ان تمام جشن کو، دعا کو، قرآن کی تلاوت کو ہم سبھی سے قبول فرما. الہی آمین. اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. الہی آمین. مغفرت فرما. الہی آمین. کو شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. الہی آمین. ظہور میں تعجیل فرما. ہم الہی آمین. میں شمار فرما. الہی آمین. میں یہاں زیب بھائی کی اجازت سے ایک حدیث امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دوں اپنے حصے کی، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد ولن نصحا ممن صرفتا سوء ظنک الیہ فَإِنَّمَا قَلْبُ غَيْرِكَ كَقَلْبِكَ لَهُ. امام ارشاد فرماتے ہیں جس سے کینہ رکھتے ہو، جس سے بغض رکھتے ہو، اس سے محبت کی تلاش میں مت رہو. اللہ اکبر. یعنی جس سے کینہ رکھتے ہو اس سے پھر محبت کی تلاش میں مت رہو، اور جس سے بدگمان ہو گئے ہو، غلط گمان رکھتے ہو، اس سے اچھائی کی تمنا مت رکھو، اس لیے کہ دوسرے کا دل بھی تو تمہارے دل کی طرح ہے. پھر حدیث کا آخری فقرہ اور چھوٹا سا فقرہ امام نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث میں، یہ میرا آخری جملہ ہے امام کے حدیث کا، الدنیا سوق ربحا فیہا قوم وخسر آخرون. دنیا ایک بازار ہے جس میں ایک گروہ نے فائدہ اٹھایا ہے اور دوسرے گروہ نے، دوسرے گروپ نے نقصان اٹھایا ہے. اب دنیا کے بازار میں جو چاہے فائدہ اٹھا لے، جو چاہے نقصان اٹھا لے. صلوات محمد. جزاک اللہ. بہت ہی خوبصورت آپ نے حدیث بیان فرمائی دونوں ہی ماشاءاللہ. سامعین، ہمارے آج کے اس خوبصورت جشن کے جو بانی ہیں وہ ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب ہیں. میں آپ سے التماس کروں گا کہ ان کے مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے، میرے مرحومین کے لیے اور ملت جعفریہ کے ان مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد.
مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن والله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. میں صاحب صدر کی اجازت سے آج کے اس جشن کا آغاز کرنا چاہوں گا، اور چونکہ جشن جو ہے وہ امام نقی علیہ السلام کی ولادت کا ہے، تو اس میں ہمیں افتخار آج یہ حاصل ہے کہ جو ہمارے سب سے پہلے منقبت خاں اور ہمارے پڑھنے والے وہ نقوی سید زادے جناب قبلہ حسنین نقوی صاحب ہی ہیں، تو انہی سے ہم آغاز کریں گے، کیونکہ انہی کے جد کی جو ہے ولادت کا جشن ہے، تو سب سے پہلے حق بھی ان کا ہی بنتا ہے۔ جناب حسنین نقوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جازر بھائی۔ 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں کہ ہم تصور میں شیخ جی اکثر، ہم تصور میں شیخ جی اکثر تیری باتوں پہ مسکراتے ہیں، تیری باتوں پہ مسکراتے ہیں۔ بغض حیدر ہے شوق جنت بھی، بغض حیدر ہے شوق جنت بھی، تو نے کیا کیا فریب کھائے۔ چھوٹی سی منقبت پیش خدمت ہے امام نقی علیہ السلام کی۔ صلوات بھیجنے کا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سلسلہ زمیں تا فلک روشنی کا ہے، ایک سلسلہ زمیں تا فلک روشنی کا ہے، لگتا ہے آج جشن امام نقی کا ہے، سبحان اللہ، سبحان لگتا اللہ، ہے سبحان اللہ۔ آج جشن امام نقی کا ہے۔ عصمت کے سلسلے کو یہ چوتھا علی ملا، عصمت کے سلسلے کو یہ چوتھا علی ملا، واللہ اس کے سینے میں دل بھی علی کا ہے، علی کا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دل بھی علی کا ہے۔ ایک بار پھر علی ہے محمد کی گود میں، ایک بار پھر علی ہے محمد کی گود میں، بہت خوب بہت خوب بہت لوگوں خوب۔ یہ دن بھی تیرا رجب کی خوشی کا ہے، لوگوں یہ دن بھی تیرا رجب کی خوشی کا ہے، بکھراتے جاؤ دوستوں موتی درود کے، بکھراتے جاؤ دوستوں موتی درود کے، زہرا کے پاک گھر میں یہ موقع خوشی کا ہے، زہرا کے پاک گھر میں یہ موقع خوشی کا ہے، عالم بنا دیا ہے 72 زبان کا، عالم بنا دیا ہے 72 زبان کا، ایسا کمال اے ابو ہاشم کسی کا ہے، ایسا کمال اے ابو ہاشم کسی کا ہے، اے شیخ آنکھ رکھ کے بھی تو دیکھتا نہیں، اے شیخ آنکھ رکھ کے بھی تو دیکھتا نہیں، سارا قصور تیری نظر کی کمی کا ہے، سارا قصور تیری نظر کی کمی کا ہے، اور ایک روز ہم فقیر بھی سامر جائیں گے، ایک روز ہم فقیر بھی سامر جائیں گے، ہم کو یہ اعتماد ہے وہ در سقی کا ہے، اعتماد ہے وہ در سقی کا ہے۔ اور مختلف ہے ساری کائنات کا مالک علی نقی، ہے ساری کائنات کا مالک علی نقی،
جس کی ہے کائنات مصدق اسی کا ہے، جس کی ہے کائنات مصدق اسی کا ہے، ایک سلسلہ زمین تا فلک روشنی کا ہے، لگتا سبحان اللہ سبحان اللہ امام نقی کا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ ماشاء اللہ بھائی بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے ہمارے حسنین نقوی صاحب۔ اس کے ساتھ ہی میں التماس کروں گا ہمارے بہت ہی خوبصورت کلام و انداز رکھنے والے جناب زاہد جعفری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سبحان اللہ بارگاہ سبحان امام میں اللہ سبحان اللہ ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ جناب قبلہ زاہد جعفری صاحب۔ بسم اللہ۔ سادے سے اشعار ہیں، 4 مصرع سے آغاز کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ آتش دوزخ میں جلنے سے بچائے گا یہی، آتش دوزخ میں جلنے سے بچائے گا یہی، اس لیے لب پہ سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، اس لیے لب پہ سجا ہے فاطمہ زہرا کا نام، غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بعد نماز، غور سے دیکھا کرو تسبیح کو بعد نماز، دانے دانے پر لکھا ہے فاطمہ زہرا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کام کے 5 یا 6 شعر ہیں ٹوٹل، 5 ہی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ کوئی کرتا ہی نہیں اس آدمی کا تذکرہ، واہ، کوئی کرتا ہی نہیں اس آدمی کا تذکرہ، جس کے ہونٹوں پر نہیں رہتا نکی کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ماشاء اللہ۔ پر نہیں رہتا نکی کا تذکرہ، کوئی کرتا ہی نہیں اس آدمی کا تذکرہ، پیش کی ہے وہ حبیب ابن مظاہر نے مثال، پیش کی ہے وہ حبیب ابن مظاہر نے مثال، حشر تک جاری رہے گا دوستی کا تذکرہ، تک جاری رہے گا دوستی کا تذکرہ، ہے در شبیر سینے سے لگائے اور ادھر
ہے ادھر شبیر سینے سے لگائے اور ادھر ہو رہا ہے خلد میں حرے جری کا سبحان اللہ سبحان اللہ ہو رہا ہے خلد میں حرے جری کا تذکرہ اس طرح پلتا علی کا لاڈلا منہ پھیر کر اس طرح پلتا علی کا لاڈلا منہ پھیر کر ہے لبے دریا پہ اب بھی تشنگی کا تذکرہ سبحان اللہ سبحان اللہ نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہے ہیں شاہدین نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہے ہیں شاہدین موت کے میدان میں ہے زندگی کیا کہنے ماشاء اللہ زندگی کا تذکرہ کافی شعر سورجوں کو حکم ہے فرش ولا پر بیٹھ جائیں سورجوں کو حکم ہے فرش ولا پر بیٹھ جائیں رات بھر اس جشن میں ہوگا نکی کا رات بھر اس جشن میں ہوگا نکی کا تذکرہ کوئی کرتا ہی نہیں اس آدمی کا تذکرہ جزاک اللہ ماشاءاللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ 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 جی ویسے جیسے جیسے وقت گزرنے کے ساتھ آپ کے چہرے پہ نورانیت بڑھ رہی ہے نا ویسے ماشاءاللہ آپ کے کلام کا بھی جو ہے نا معیار وہ ہر مرتبہ بلند ہوتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے شاد رہیں آباد رہیں التماس کروں گا میں ہمارے انتہائی خوبصورت پڑھنے والے جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات محمد وآل محمد تمام سامعین کی خدمت میں مولا امام نقی کی ولادت باسعادت اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور تمام حضرات کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک دفعہ درود بھیجیں تو میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں پہلے اس کے بعد پھر کچھ اشعار منقبت کے ارشاد کہ معراج پا رہے میرے عقل و شعور ہیں معراج پا رہے میرے عقل و شعور ہیں روشن نبی کے گھر میں
امامت کا نور ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. باز بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جزاک اللہ جزاک اللہ. معراج پار ہے میرے عقل و شعور ہے. روشن نبی کے گھر میں امامت کا نور ہے. ماشاءاللہ. دنیا میں مرتضیٰ کی ولایت کے واسطے عرض نبی پہ آج نقی کا ظہور ہے. ایک بار درود بھیجیں تو میں کچھ اشعار شکریہ. کچھ ائمہ کی شان میں بہت ہی کم کلام ملتا ہے. آپ سب حضرات اس بات کی تائید کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب بس وہ ایک چیلنج دیتے ہیں ہم لوگوں کو, پڑھنے والوں کو. تو بہرحال میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہے جناب امام علی نقی کی ثنا, جو ہے جناب امام علی نقی کی ثنا, وہی نبی کی ثنا ہے, وہی علی کی ثنا, وہی نبی کی ثنا ہے, وہی علی کی ثنا, جو ہے جناب سبھی امام ہیں, اول سے تاب مہدی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی سلامت رہے, سلامت. سبھی امام ہیں, اول سے تاب مہدی دہم امام کی مدحت میں ہے سبھی کی ثنا, دہم امام کی مدحت میں ہے سبھی کی ثنا, جو ہے جناب اور ثنائے نقش میں پنہاں ہے وصف صورت گر, سبحان اللہ. ثنائے نقش میں
پنہاں ہے وصف صورت گر ہے ان کی مدح ہمیں حق کی مصوری کی ثنا حق کی مصوری بہت خوبصورت ہے ان کی مدح ہمیں حق کی مصوری کی ثنا ہے ان کی مدح میں اور ثنا سے ان کی نہ کیوں شادماں اہل سخن واہ واہ ثنا سے ان کی نہ کیوں شادماں ہوں اہل سخن شادماں ہوں اہل سخن ثنا میں ان کی ہے مضمر خدا گہی واہ 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 ثنا میں ان کی ہے خدا گہی کی مضمر خدا گہی کیا کہہ رہے ہیں باس ثنا ثنا میں ان کی ہے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام عمر لکھوں پھر بھی ہے کمال یقین واہ یہ تمام عمر لکھوں نہ ہو سکے گی تیری بندہ پروری کی ثنا نہ ہو سکے گی تیری بندہ پروری کی ثنا نہ ہو سکے گی اور کلام سن کے میرا بھیجئے درود ان پر اللہم صلی علی محمد کلام سن کے میرا بھیجئے سلام درود ان پر اور میرے لیے ہے یہی میری شاعری یہ مقرر کیجئے عباس بھائی کلام سن کے میرا بھیجئے درود ان
پر میرے لیے ہے یہی میری شاعری کی ثنا، میرے لیے میری شاعری کی ثنا، واہ واہ، یہی میری شاعری کی ثنا، میرے لیے یہ مقطع سے پہلے آخری شعر کہ خدا کی آیتیں کبریٰ ہے ہر امام کی ذات، خدا کی آیتیں کبریٰ ہے ہر امام کی کبریٰ ہے ہر امام کی ذات، اور ثنا امام کی ہے ذات واجبی کی ثنا، ثنا امام کی ہے ذات واجبی کی ثنا، ثنا امام کی ہے. یہ مقطع پیش کرو. ارے اٹھا نہ دست دعا خود وہ جانتے ہیں اٹھانا دست دعا خود وہ جانتے ہیں ارے بلا غرض نہیں کرتا کوئی کسی کی ثنا، بلا غرض نہیں کرتا کوئی کسی کی ثنا، بلا غرض نہیں کرتا کوئی کسی کی ثنا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ہے جنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بر محمد و آل محمد صلوات. خوبصورت کلام سے خوبصورت انداز سے اپنی آواز سے چار چاند لگا دیا ہمارے جشن کو. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق کرے. میں اب التماس کروں گا ہمارے عابد علی صاحب سے. ماشاءاللہ یہ جو ہے نا آج بڑا زبردست معیار چل رہا ہے. عابد بھائی آپ دیکھ لیں ذرا, تیار ہو کے آئے نا یقیناً آپ. ماشاءاللہ آپ ہمیشہ ہی تیار ہوتے ہیں سر. ماشاءاللہ جناب عابد علی صاحب. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب کو جشن کی مبارکباد. آپ کو بھی مبارک. اور میری بھی وہی مجبوری ہے کہ جو ڈاکٹر زیدی صاحب نے بتائی, عباس زیدی صاحب نے, کہ کچھ ائمہ کی مجبوری ہے ہماری
اور میں کوئی تیاری نہیں کر سکا لیکن اس سلسلے میں لیکن جناب امیر کی شان میں منقبت پہ چند اشعار. میں عابد بھائی آپ اس سے پہلے کہ شروع کریں، یہ جو ہماری پابندی لگائی تھی ہمارے صاحب صدر اللہ ان کی عمر دراز فرمائے جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب نے کہ جن کی مناسبت سے ہو جشن انہی کا شاہ، تو اب آپ کیا کیا کریں کہ جب جشن ہے تو انہی سے رابطہ کیا کریں کہ آپ کو نا کوئی اس حوالے سے لکھ کے بھی دے دیا کریں. پابندی انہی کی لگائی، ان سے لکھوایا بھی کریں. انشاءاللہ ضرور. گڈ آئیڈیا. بھائی جہاں سے میرا تو بالکل یہی پروگرام تھا لیکن اتفاقاً کچھ مل گیا مجھے. شہاب بھائی سے میری بات ہو گئی، انہوں نے کہا کہ میں کچھ دے دیتا ہوں. چلو ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو، معذرت. اور جناب صدر کی اور مولانا صاحب کی اجازت سے چند اشعار. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مشکل کشا علی حاجت روا مشکل کشا علی حاجت روا علی میری دعاؤں کا سر حرف دعا حرف دعا علی مشکل کشا علی خیبر و خندق صفین ہو کہ ہو جمل خیبر و خندق صفین ہو کہ ہو جمل. اب دور ہوں گی مشکلیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تجھ کو ملیں گی راحتیں. راحت کا مصرع آیا ہے، راحت ہو گئی بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری طرح سے تو اگر نعرہ لگا نعرہ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مشکل کشا علی سلمان و بوذر و بلال سب ہی تھے صاحب کمال. سلمان و بوذر و بلال سب ہی تھے صاحب کمال. شہباز ہو کہ بو علی سب نے کہا علی
مشکل حق ہے یہی جو میں کہوں، نعرہ کوئی لبوں پہ یوں، حق ہے یہی جو میں کہوں، نعرہ کوئی لبوں پہ یوں، سچ ہے کبھی نہ سج سکا جیسے سجا میری دعاؤں کا اثر حرف دعا علی علی بر محمد و آل محمد صلوات بہت یادگار ذاکر عابد بھائی ماشاءاللہ، یہ جو آخری چند اشعار تھے یہ تو بہت ہی قریب سے آئے ہیں اور بڑی کلیئر آپ کی ماشاءاللہ آواز تھی۔ میں اب التماس کروں گا ہمارے انتہائی خوبصورت ممبر اردو فاؤنڈیشن کے انتہائی شیریں سخن، انتہائی لطیف مزاج جناب قبلہ سر، بیچ میں ایک میسیج بھی آ رہا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ میری توجہ بڑی جو ہے نا وہ ڈانٹتے ہیں، بیچ میں میسیج آ جاتے ہیں۔ جناب سید شبیر علی رضوی صاحب سے تشریف لائے اور بارگاہ امام میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ جناب شبیر علی رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں وجود کی نعمت عطا فرمائی، ہماری بقا و ارتقاء و تکامل کے سامان فراہم کر دیے، ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کر دیا، ہماری عقلوں کو اپنے اور اپنے پیاروں کے عشق و عرفان کے نور سے منور فرما کر کائنات کی باقی مخلوق پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، بانی جشن ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب کے بڑے بھائی علامہ سید اختر زیدی کے 4 مصروں سے ہم اپنے کلام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہر آن ہم پر جو کرم تازہ ہے، ہر آن ہم پر جو کرم تازہ ہے، کس کو لطف و عطا کا اندازہ ہے، شبیر اگر ہے شہر الطاف و کرم، عباس علی شہر کا دروازہ ہے، اور ہم اپنے پاس 1000 آفتاب رکھتے ہیں۔ جناب جہاں زیب صاحب سنیے، ہم اپنے پاس 1000 آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، پر خاک در بوتراب رکھتے ہیں۔ کیا کہنے، جبیں پر خاک در یہ بھی سن لیجیے کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، اسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے۔ یہ تو ڈاکٹر غفر جعفری صاحب ہوں گے واہ واہ واہ، یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ہمارا امام، واہ واہ واہ، اللہم صلی علی محمد فرما لیجیے۔ سبحان اللہ۔ صراط عشق علی ہے، یہ راہ عام نہیں۔ صراط عشق علی ہے، عشق علی ہے، یہ راہ عام نہیں، اور منافقوں کا یہاں اس لیے قیام نہیں۔ بھائی واہ واہ واہ، کیا کہنے صاحب، کیا کہنے کے بعد، یہ راہ عام نہیں، not for everyone۔ صراط عشق علی ہے، یہ راہ عام نہیں، منافقوں کا یہاں اس لیے قیام نہیں۔ یہ کہہ کے حکم علی سے پلٹ گیا سورج،
خدا کے دین کی خدمت میں اب سے شام نہیں. دین کی خدمت میں اب سے شام نہیں. بغور دیکھ کے قرآن کوئی بتائے مجھے, بغور دیکھ کے قرآن کوئی بتائے مجھے, کوئی ورق بھی ہے جس پر علی کا نام نہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنا. کوئی ورق بھی ہے جس پر علی کا نام نہیں. اور پھر یہ بھی شعر سن لیجیے. اسی لیے ہمیں جنت پسند ہے کہ وہاں, اسی لیے ہمیں جنت پسند ہے کہ وہاں علی علی کے سوا اور کوئی کام نہیں. علی علی کے سوا کوئی اور کام نہیں. اور یہ شعر بھی سن لیجیے کہ غلام باب حوائج ہوں اے غم دوران. توجہ چاہتا ہوں, غلام باب حوائج ہوں اے غم دوران, تجھے سبق نہ سکھا دوں تو میرا نام نہیں. تجھے سبق نہ سکھا دوں میرا نام. سنتے چلے کہ بتا رہے ہیں یہ ماتم کے داغ سینوں پر, ہمیں حسین سے الفت برائے نام نہیں. اور مختصر فرمائیے بالخصوص ڈاکٹر صاحب کہ بجھا سکے یہ ہواؤں میں دم کہاں ہے وفا. بجھا سکے یہ ہواؤں میں دم کہاں ہے وفا. چراغ آل نبی ہے چراغ شام نہیں. بجھا سکے یہ ہواؤں میں دم کہاں ہے وفا. چراغ آل نبی ہے چراغ شام نہیں. کہ چین دنیا میں ملے راحت عقبا مل جائے, شدت عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے. کاسے دل یہ حاضر ہیں در دولت پر, فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے شبیر رضوی صاحب اپنے منفرد اور انتہائی خوبصورت انداز میں بڑا شاندار کلام پیش کرتے ہوئے. اب میں صاحب صدر کی اجازت سے شمع محفل جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا جناب اطہر رضوی صاحب کے سامنے, اگر موجود ہیں. جناب اطہر رضوی صاحب جی موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ سب کا, خاص کر ڈاکٹر صاحب کا. وعلیکم السلام. کشائی کا موقع دیا. امام علی نقی کے حوالے سے کلام کے چند اشعار. ارشاد. ایک سلوات پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نبی کے نور کا 10واں شباب مولا نقی. نبی کے نور کا 10واں شباب مولا نقی. جہاں میں بولتی رب کی کتاب مولا نقی. جہاں میں بولتی رب کی کتاب مولا نقی. اور کلام رب کی مدد سے تقی کے تقوی سے. کلام رب کی مدد سے تقی کے تقوی سے. ارے منافقوں کو کیا بے نقاب مولا نقی. منافقوں کو کیا بے نقاب مولا نقی. منافقوں کو کیا بے نقاب مولا نقی. پیام حق کو صداقت کی پیروی کے لیے. پیام حق کو صداقت کی پیروی کے لیے. ارے حیات تیری مکمل نصاب مولا نقی. حیات تیری مکمل نصاب مولا نقی. اور سخاوتوں کے لیے منتخب امام تقی. سخاوتوں کے لیے منتخب امام تقی. ہدایتوں کے لیے انتخاب مولا نقی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدایتوں کے لیے انتخاب مولا نقی. اور وسیلہ تجھ کو بنایا گیا حضور خدا.
वसीला तुझको बनाया गया हुजूर खुदा, अरे दुआएं होती रही मुस्तजाब मौला नकी, दुआएं होती रही मुस्तजाब मौला नकी, और नबी की आल जमाने में ही है पै करे हक, वाह वाह, नबी की आल जमाने में ही है पै करे हक, है दिल में उल्फते हक बेहिसाब मौला नकी, है दिल में उल्फते हक बेहिसाब मौला नकी, और जमाले हजरते यूसुफ की आबरू भी रहे, वाह वाह, जमाले हजरते यूसुफ की आबरू भी रहे, अरे जभी तो रखते हैं रुख पे नखाब मौला नकी, वाह 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 जभी तो रखते हैं रुख पे नकाब मौला नकी, वाह 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 वाह, मुनाफिकों के जमाने में ऐसे आप रहे, वाह, मुनाफिकों के जमाने में ऐसे आप रहे, वो जैसे कांटों में कोई गुलाब मौला नकी, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, कांटों में कोई बहुत अच्छा शेर है। गुलाब मौला नकी। और नुक्ता देखेगा तकल्लुस अपना रागिब हूँ तो समाज फरमाइएगा। पहुंच गया तेरा रागिब तेरे सखी दर पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहुंच गया तेरा रागिब तेरे सखी दर पर, अरे अता हो हुब्बे अली की शराब वाह वाह अता हो हुब्बे अली की शराब मौला नकी। बहुत बहुत शुक्रिया। हुब्बे अली की शराब, वाह वाह, बहुत खूब जनाब, ये थे हमारे माशाल्लाह। अतर जी साहब, बहुत ही खूबसूरत अशार माशाल्लाह, और बहुत ही खूब आपने बयान फरमाया इसका। अब मैं इल्तमास करूंगा हमारे एक बड़े हर दिल अजीज शायर जनाब, बड़े अरसे के बाद वैसे आप तशरीफ लाए हैं, आप तो क्या नाम है, आपकी ज़ियारत की ज़माना हो गया, आपका तो कलाम सुन के हमेशा ही हमारा दिल शाद व आबाद हो जाता है। इल्तमास करूंगा जनाब दिलशाद हुसैन जाफरी साहब से तशरीफ लाएं और बारगाह इमाम में अपना कलाम पेश करें। जनाब सैयद दिलशाद जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम शुक्रिया, और सब दोस्तों सलाम दिलशाद भाई। जी बहुत शुक्रिया, सबकी मोहब्बत का, सबके खलूस का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बस मसरूफियत की वजह से, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब का और सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जिस खलूस से और जिस आप अपनाइयत से आपसे इजहार होता है, दिल की गहराइयों से आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और ये है कि आज के मुबारक दिन की सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत नाजिल करे। और इस वक्त मेरा ख्याल है वक्त काफी हो चुका है, मनक़बत के कुछ 6-7 अशार हैं वो पेश करना चाहता हूँ साहिब सदर और डॉक्टर साहब की इजाजत से। बिस्मिल्लाह जी, सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। जहाँ जिक्र आले नबी रहता है, वहाँ चार सू नूर ही रहता है। सुभान अल्लाह। जहाँ जिक्र आले नबी रहता है, वहाँ चार सू नूर ही रहता है। जुबां पे जो हरदम हो जिक्रे मुअल्ला, मेरा दिल शफी हर खड़ी रहता है। जुबां पे जो हरदम हो जिक्रे मुअल्ला, मेरा दिल शफी हर घड़ी रहता है। जो आगाज़ सुबह हो नामे खुदा से, तो रोशन है दिन पंजतन की सना से। जो आगाज़ सुबह हो नामे खुदा से,
تو روشن ہے دن پنجتن کی ثنا سے، میرے کام سارے سنورتے ہی جائیں، زباں پہ جو ناد علی رہتا ہے۔ واہ واہ واہ، میرے کام سارے سنورتے ہی جائیں، زباں پہ جو ناد علی رہتا ہے جنوں بشر جن کی عظمت کے قائل، بیاں کر رہا ہوں انہی کے فضائل۔ واہ واہ واہ، ہے جنوں بشر جن کی عظمت کے قائل، بیاں کر رہا ہوں انہی کے فضائل۔ درے پنجتن ہے زمانے میں افضل، دو عالم میں فیض بری رہتا ہے۔ درے پنجتن ہے زمانے میں افضل، دو عالم میں فیض بری رہتا ہے۔ جو قرآن بنتے نبی کی ثنا کی، تو مدح حسینی ملک نے بیاں کی۔ جو قرآن بنتے نبی کی ثنا کی، تو مدح حسینی ملک نے بیاں کی۔ ہے خلد بری کی فضائیں منور، انہی سے تو نور جلی رہتا ہے۔ ہے خلد بری کی فضائیں منور، انہی سے تو نور جلی رہتا ہے۔ وسیع پیغمبر سے چاہت کی باتیں، رضائے خدا ہیں عبادت کی باتیں۔ وسیع پیغمبر سے چاہت کی باتیں، رضائے خدا ہیں عبادت کی باتیں۔ یہ باتیں معظم، یہ باتیں مکرم، کہ خون میں بھی حب علی رہتا ہے۔ یہ باتیں معظم، یہ باتیں مکرم، کہ خون میں بھی حب علی رہتا ہے۔ جو ہے منزلوں کی ضمانت انہی سے، تو حال سفر میں حفاظت انہی سے۔ جو ہے منزلوں کی ضمانت انہی سے، تو حال سفر میں حفاظت انہی سے۔ وہ شاہ خراساں یا شاہ نجفوں، کرم ان کا تو ہر گھڑی رہتا ہے۔ وہ شاہ خراساں یا شاہ نجفوں، کرم ان کا تو ہر گھڑی رہتا ہے۔ یہاں یا علی ہے یا ہے محمد، یا ابن علی ہے یا ابن محمد۔ یہاں یا علی ہے یا ہے محمد، یا ابن علی ہے یا ابن محمد۔ امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، کہ حسب و نسب تو وہی رہتا ہے۔ امام تقی ہوں، امام نقی ہوں، کہ حسب و نسب تو وہی رہتا ہے۔ مکتا ہے ملے علم و فن کی فصاحت انہی سے، کہ دل شاد کی ہے شفاعت انہی سے۔ ملے علم و فن کی فصاحت انہی سے، کہ دل شاد کی ہے شفاعت انہی سے۔ یہ 12 اماموں کی بارادری ہے، کہ ہر گھر خدا کا ولی رہتا ہے۔ یہ 12 اماموں کی بارادری ہے،
کہ ہر گھر خدا کا ولی رہتا ہے، جہاں ذکر آلے نبی رہتا ہے، وہاں چار سو نور ہی رہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے جناب دلشاد صاحب کلام پیش کرتے ہوئے۔ اب میں التماس کروں گا ہمارے ایک بہت ہی خوبصورت شاعر، ہمارے اپنے ہر دل عزیز، ہمارے لوکل شاعر جناب قبلہ امداد نقوی صاحب سے، جو تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب امداد نقوی صاحب۔ ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہمارے اپنے جد امجد کی پیدائش کے حوالے سے 4 مصرے پیش کرتا ہوں میں۔ ایک اور ملا امام تقی کے بعد، ایک اور ملا امام تقی کے بعد، 10ویں امام آ گئے اپنے نبی کے بعد، 10ویں امام آ گئے اپنے نبی کے بعد، اور دادا امام وقت کے دنیا میں آ گئے، دادا امام وقت کے دنیا میں آ گئے۔ ایک روشنی پھر آ گئی ایک روشنی کے بعد، ایک روشنی پھر آ گئی ایک روشنی کے بعد۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اس کی جو آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، میں وہ نہیں لکھ سکا پورا کلام، لیکن میرے پاس غدیر کے حوالے سے ہیں چند اشعار، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ 2-3 سال پہلے ایک مصرع دیا گیا تھا، مصرع کہا: دونوں جہاں میں آج ہے چرچا غدیر کا۔ مطلب دیکھیے گا، اہل ولا پہ رنگ ہے چھایا غدیر کا، اہل ولا پہ رنگ ہے چھایا غدیر کا، اور منکر کی شکل پہ ہے تماچا غدیر کا۔ منکر کی شکل پہ ہے تماچا غدیر کا، محفل میں جوش بڑھ گیا ایسا غدیر کا، محفل میں جوش بڑھ گیا ایسا غدیر کا، لب پہ ہے مومنین کے نعرہ غدیر کا، لب پہ ہے مومنین کے نعرہ غدیر کا۔ اور شعر دیکھیے گا: آؤ نماز عشق علی ساتھ ہی پڑھیں، آؤ نماز عشق علی ساتھ ہی پڑھیں، ہم نے بچھا دیا ہے مصلی غدیر کا، ہم نے بچھا دیا ہے مصلی غدیر کا، اور رک جائیے رسول علی کو کریں بلند، رک جائیے رسول علی کو کریں بلند، موقع نہ پھر ملے گا دوبارہ غدیر کا، موقع نہ پھر ملے گا دوبارہ غدیر کا، اور واجب ہوئی علی کی ولایت غدیر میں، واجب ہوئی علی کی ولایت غدیر میں، میدان میں یہی تو تھا نعرہ غدیر کا، اور دل سے نہ ختم ہوگی ولایت کی آگہی، دل سے نہ ختم ہوگی ولایت کی آگہی، ہم کربلائیوں پہ ہے صدقہ غدیر کا۔ یہ مصرع استعمال کیا ہے: ایک جشن ہے زمین پہ ایک آسمان پہ، ایک جشن ہے
زمین پہ ایک آسمان پہ دونوں جہاں میں آج ہے چرچا غدیر کا، دونوں جہاں میں دونوں جہاں میں آج ہے چرچا غدیر کا، اور پڑھ لیجئے نماز ولایت قضا نہ ہو، پڑھ لیجئے نماز ولایت قضا نہ ہو، شامل ہے واجبات میں خطبہ غدیر کا، بے شک شامل ہے واجبات میں خطبہ غدیر کا۔ شعر دیکھیے گا، یہ بغض علی میں اس کی عمر ختم ہو گئی، بغض علی میں، شعر دیکھیے گا سمجھنے والوں کے لیے ہے یہ، بغض علی میں اس کی عمر ختم ہو گئی، دو نمبری کے دل پہ اثر تھا غدیر کا، دو نمبری پہ کے دل پہ اثر تھا غدیر کا۔ اور پھر اس نے کیا کیا، حارث پہ آسمان سے پتھر بھی آ گیا، حارث پہ آسمان سے پتھر بھی آ گیا، اس نے جو دل سے حکم نہ مانا غدیر کا، اس نے جو دل سے حکم نہ مانا غدیر کا، اس نے جو دل سے حکم نہ مانا غدیر کا۔ اور پھر بخن لکا، پھر اس کے لبوں پر بھی آ گیا، بخن لکا پھر اس کے لبوں پر بھی آ گیا، حارث کا اس نے حشر جو دیکھا غدیر کا، حارث کا اس نے حشر جو دیکھا غدیر کا۔ بھائی میدان خم علی کی ولایت کی ہے بنا، میدان خم علی کی ولایت کی ہے بنا، ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے تو وہ بنا جو ہے استعمال کیا ہے، میدان خم علی کی ولایت کی ہے بنا، بھائی بنیاد کربلا کی ہے خطبہ غدیر کا، بنیاد کربلا کی ہے خطبہ غدیر کا۔ واللہ عید سب سے بڑی ہے غدیر کی، واللہ عید سب سے بڑی ہے غدیر کی، یہ فیض مومنوں پہ ہے سارا غدیر کا، یہ فیض مومنوں پہ ہے سارا غدیر کا۔ اور میدان میں غدیر کے گرمی تھی، اس لیے میدان میں غدیر کے گرمی تھی، اس لیے بھئی کتنوں کے دل جلا گیا شعلہ غدیر کا، کتنوں کے دل جلا گیا، کتنوں کے دل جلا گیا شعلہ غدیر کا۔ اور یہ مقطع سے پہلے آخری شعر دیکھیے گا، محشر میں کیسے اس کو ملے گی بھلا نجات، محشر میں کیسے اس کو ملے گی بھلا نجات، منکر نبی کا تھا جو علی کا غدیر کا، منکر نبی کا تھا جو علی کا غدیر کا۔ مقطع دیکھیے گا، عشق علی کی بھیک سے امداد مل گئی، عشق علی کی بھیک سے امداد مل گئی، بھئی لکھ کر کلام لطف اٹھایا غدیر کا، لکھ کر کلام لطف اٹھایا غدیر کا، اہل ولا پہ رنگ ہے چھایا غدیر کا، منکر کی شکل پہ ہے تماچا غدیر کا۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے امداد نقوی صاحب، انتہائی خوبصورت کلام پیش کرتے ہوئے۔ اب میں التماس کروں گا جناب ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں ہدیہ کلام پیش کریں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید ولادت امام علی نقی علیہ السلام آپ کو مبارک ہو، سب کو آپ کو مبارک ہو۔ تو چار مصرے
पेश खिदमत हैं। ये 4 मिनट से जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब की हिम्मत अफजाई से वजूद में आए हैं। ये हकीकत है, उनकी जब कॉल आई थी मुझे उसके बाद ये 4 मिनट से हुए, वरना वजूद में ना आते हो। मद से नकी के मुअत्तर ये जहां है। मद से नकी के मुअत्तर ये जहां है और नूर से रोशन कौन मकां है। और नूर से रोशन कौन मकां है। मिलता है रिस्क सबको मौला के फजल से। मिलता है रिस्क सबको मौला के फजल से, सदक़े में उन्हीं के हिफ्ज़ व अमा है। मुनक़बत के चंद अशआर हैं पेश खिदमत जनाब सदर महफिल और मौलाना की इजाज़त से। ईमान जिसको कहते हैं उल्फत नकी की है। ईमान जिसको कहते हैं उल्फत नकी की है। जद्दे इमाम वक्त हैं अज़मत नकी की है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत किया है। जद्दे इमाम वक्त हैं अज़मत नकी की है। बेशक बेशक। वो भी अली, जद भी अली, मौला अली, रब अल अली। वो भी अली, जद अली, मौला अली, रब अल अली। क्या खूब है ये सिलसिला रफत नकी की है। बागी नबी के मोमिनो दसवें ये फूल हैं, खुशबू बसी फिजा में अब तक नकी की है। हादी भी वो, मौला भी वो, हक के इमाम हैं। अरशे बरी से अर्श तक मिदहत नकी की है। प्यारे खुदा के और वो प्यारे रसूल के, बेशक दिल में हमारे बेशक मोहब्बत नकी की है। था कम सनी में बार वो उम्मत का उठाया, दुश्मन भी सरनगू हुआ कुदरत नकी की है। दीने खुदा के पास माँ उम्मत के मुहाफिज, सद राह हक के बाद में खिदमत नकी की है। सद राह हक के बाब में खिदमत नकी की है। और मख्ता पेश खिदमत है। तोहफा ये पेश करता है साबिक इमाम को। तोहफा ये पेश करता है साबिक इमाम को, जो दुरूद बारहा नुज़हत नकी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत आला। बहुत ही खूबसूरत कलाम जनाब डॉक्टर साहब, खासतौर पे मक्ता तो आपका बहुत ही शानदार माशाल्लाह। मैं अब इसके साथ ही इल्तमास करूंगा हमारे उर्दू फाउंडेशन के बानी रूह रवां, हमारे चेयरमैन, इस सारे प्रोग्राम को तने तनहा उसका इनेकाद करने वाले, उसके पीछे अब्बास भाई की यकीनन खिदमात रहती हैं। अब्बास भाई मैं नहीं भूल रहा आपको, मैं आपका जिक्र करूंगा, बेफिक्र रहिए। लेकिन जो है फ्रंट पे जो है हमारे डॉक्टर साहब भी होते हैं, जनाब डॉक्टर गजनफर जाफरी साहब सर। और मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु हाज़िन ख़वातीन, मैं मशकूर हूँ अपने हमारे सदर जनाब ज़फ़र तक़वी साहब का कि उन्होंने हमेशा इस पे जोर दिया कि जिस नाम की वो उस पे ही लिखे तो बेहतर है। तो बहुत ही जल्द अक्सर माइक करीब कीजिएगा, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। ठीक है इंशाल्लाह। शायद देखिए एक सेकेंड, वॉल्यूम का मसला है आपके साथ। अब कैसी है आवाज हुजूर? बेहतर। हाँ अब सही आई, बहुत उम्दा, अब आइए सही। काफी वक्त हो चुका है, बस मैंने लिखा तो बहुत कुछ था, मगर एक खता मौलाए कायनात के हवाले से पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
सनाए मुर्तजा की बर्क लहराई तो क्या होगा। सनाए मुर्तजा की बर्क लहराई तो क्या होगा, सबा कौसर से पैगामे जुनू लाई तो क्या होगा। सबा कौसर से पैगामे जुनू लाई तो क्या होगा, लरस कर कह रहे थे इस तरह असनाम काबे के। लरस कर कह रहे थे इस तरह असनाम काबे के, अगर झूले मिली हैदर ने अंगड़ाई तो क्या होगा। क्या कहने क्या कहने, वाह वाह वाह। और तमाम कलाम छोड़ते हुए चंद अशार में से 2-3 अशार में पेश खिदमत है जो आज ही इत्तेफाक से लिखे मैंने कि नकी की मदह का महफिल में एहतिमाम भी है। नकी की मदह का महफिल में एहतिमाम भी है, घटाएं खुल्द से आई हैं और शाम भी है। बात है, और शाम घटाएं खुल्द से आई हैं और शाम भी है। आज फिक्र मेरी अर्श की बुलंदी पर है, आज फिक्र मेरी अर्श की बुलंदी पर, जमी पे बैठा हूँ और खुल्द में खिराम भी है। पहुंच के खुल्द पे दरबान से कहा मैंने, पहुंच के खुल्द पे दरबान से कहा मैंने, नकी के बादा कशों में हमारा नाम भी है। पहुंच के खुल्द पे दरबान से कहा मैंने, नकी के बादा कशों में हमारा नाम भी है। शेर बता रहे हैं इशारों पे चल के शम्सो कमर, वाह। बता रहे हैं इशारों पे चल के शम्स कमर, अली के हाथ में कौनैन का निजाम भी है। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अब इससे बढ़ के गज़नफर मिलेगी क्या अज़मत, अब इससे बढ़ के गज़नफर मिलेगी क्या अज़मत, नकी की बज़ में अदनासा तू गुलाम भी है। वाह 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 वाह, क्या कहने माशाल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अक्सर भाई बड़ा मुख्तसर आपने कलाम सुनाया। अच्छा पहले आपने शुरू में सुना लिया था आधा हिस्सा, फिर ठीक है, टाइम आपने पूरा ही लिया डॉक्टर साहब, आधा पहले नहीं ज्यादा ही लिया शायद। चले डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला जाज़िम भाई किसी को छोड़ दिया करें यार, जाज़िम भाई मोहतरम है हमारे यार, आप ऐसे सबको सर के मामले में खामोश। नहीं मैं इमदाद भाई देखें, वफा का तकाजा ये है कि जिसको पकड़ लें उसको छोड़े मत। बात सर ये है कि मैं पकड़ लूंगा जिसको, डॉक्टर साहब को हमने पकड़ लिया, अब इन्हें छोड़ेंगे नहीं सर हम डॉक्टर साहब को इंशाल्लाह। आपने हमारे CEO को भी ना बख्शा। हाँ देखा। असल में हमारे जो राजा सुल्तान मुराद साहब हैं वो आज किसी अपनी जाती वजूहात की वजह से नहीं तशरीफ ला सके। उन्होंने आप सबके लिए सलाम और दुआएं ढेर सारी भेजी हैं और साथ उन्होंने ये जो है वो रूहानी तौर पे पैगाम दिया है कि जो उनका वक्त है वो साहिब सदर को जो है वो दे दिया जाए। और अब मैं इल्तमास करूंगा हमारे आज के इस जश्न के सदर जनाब ज़फ़र तकवी साहिब, जिनका हमेशा से हमारे पे बड़ा ये एहसान शफ़क़त रही, इल्मी शफ़क़त भी रही उनकी, और उसके अलावा ये जो कवानीन हमारी उर्दू फाउंडेशन के जो अनसेड या अनरिटन जो है मुरत्तब पा रहे हैं उनमें इनका बहुत सारा जो है वो हाथ है। ख़ास तौर पे जो इनकी हिदायत थी कि जो प्रोग्राम हो उसी के हवाले से अशार कहे जाएं। तो चलो आज अगर अशार वैसे मुकम्मल नहीं कहे गए, लेकिन डॉक्टर साहब देखें कि तमाम शोरा ने इस चीज़ का इदराक ज़रूर किया कि हम अपना कलाम जो है वो कमा हक़्क़ुहु तैयार नहीं कर सके, दूसरा कलाम पेश करें, लेकिन ये भी कम से कम एहसास हो जाना। लेकिन इसमें डॉक्टर साहब एक जिम्मेदारी आपकी
ڈاکٹر غضنفر صاحب کی، ہمارے امداد نقوی صاحب کی جو آپ جیسے شعراء حضرات ہیں، اور ڈاکٹر حسن اختر صاحب جو ہیں، آپ لوگ ایسا کلام لکھیں اور اس کو لائیں سامنے، تاکہ اب یہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے منقبت خاں بھی پڑھنے والے کہ اس مناسبت سے کلام وہ ڈھونڈے تو انہیں نہیں ملتے. تو ہمارے ایسے عامہ تہار کے بارے میں کم لکھا گیا، لکھا تو ماشاءاللہ سب کے بارے میں گیا، لیکن جن کے بارے میں ذرا کم لکھا گیا ان کا حق زیادہ بنتا ہے کہ ان کے لیے لکھا جائے. اور یہ ذمہ داری جو ہے ماشاءاللہ آپ صاحبان قلم اور صاحبان سخن احباب کی ہے کہ آپ اس پہ بھی توجہ فرمائیں. التماس کروں گا جناب ڈاکٹر ظفر تقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل السلام علیکم. آپ حضرات کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت مبارک ہو. آپ کو میں امید کرتا تھا کہ مراد صاحب ہوں گے، کیونکہ وہ اپنے اشعار پڑھنے سے پہلے جو تبصرہ اور تعریف کی بات کرتے ہیں بے شک بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اور ایک دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ہمارے سب کے لیے. وہ یہ کہ جو موقع ہو اس موقع پر جو بات کرنی ہے اس پہ فوکس کیا جائے. مقاصدے میں سلام نہیں پڑھا جائے، مصالمے میں قصیدہ نہیں پڑھا جائے، اور بہت ضروری ہے. ایک بات اور میں کر دوں کہ ہم نے یہاں جب بزم ادب کا سلسلہ شروع کیا تھا ہیوسٹن میں، تو لوگ یہ کہتے تھے بھائی مجھے شعر کہنا نہیں آتا. تو ہم نے مصر طرح دی اور اس کے بعد کہا کہ بھائی آپ کم سے کم 2 اشعار لکھ کے لائیں، اور کم سے کم 2، چاہے جس طرح سے بھی ہو لکھ کے لائیں آپ، اور یہ آپ کا ٹکٹ ہوگا آپ آیا. تو لوگ لکھنے لگے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنے حضرات اور خواتین تھیں جن میں شاعری کے جراثیم پائے جاتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ، دوسرے دفعہ کے بعد تیسری دفعہ انہوں نے کہا بھائی ڈاکٹر تقوی صاحب وہ آپ کا مشاعرہ کب ہوگا، میں آنا چاہتا ہوں. میں نے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات سے ذرا بھی اگر دلچسپی ہے، پڑھنا تو بہت اچھا ہے، ترنم بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر ذرا بھی دلچسپی ہے تو آپ لکھنے کی کوشش کریں. غضنفر صاحب ہیں، مراد صاحب ہیں، امداد صاحب ہیں، ان کو آپ بھیج دیں، وہ تصحیح کر دیں گے. دھیرے دھیرے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے، وقت لگتا ہے. آج کے موقع کے لیے میں چاہتا تھا کہ مراد صاحب اس بارے میں کہیں، لیکن بہت ہی خاموشی بہت چھوٹی سی بات، وقت کافی ہو گیا ہے. میرے یہاں، میرے خاندان میں میرا تعلق کراری سے ہے. کراری جو یعنی ہمارے برادر محترم، ہمارے جوادی صاحب ہمارے بھائیوں میں سے ہیں، اور یہ ذیشان جوادی کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، ذیشان جوادی، ہاں کراری. اور ہمارے نجم الحسن کراروی میری والدہ کے خالو تھے پشاور میں، جن کا بھی اور ہمارے بھتیجے جو ہیں وہ بھی حجت الاسلام سے. ابو بہرحال، لیکن یہ جو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ گرمی کی چھٹیوں میں دینی کہانیاں پڑھتے تھے، دینی کہانیاں ظفر الحسن صاحب کی. اور میں نے اس میں والیوم 2 میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کا جو چیپٹر پڑھا تھا، مجھے اب بھی یاد ہے، اس میں 11 رجب لکھا ہوا تھا. پھر ہمارے ذیشان بھائی نے، انہوں نے جو لکھا اس میں 5 رجب لکھی، اس میں 5 رجب ہے. اس کے بعد اگر آپ شیعہ گزٹ اور اس میں جائیں تو آپ کو 16 ذی الحج اور 15 ذی الحج ملے گی. اس میں الگ الگ ہے، مولانا ہے نہیں، تو میں چاہتا تھا کہ مولانا اس میں کلیریفائی کریں، جس سے کہ ہم لوگوں کے علم میں اضافہ ہو. بلکہ مراد صاحب کہنے والے تھے، وہ نہیں ہیں، میں چاہتا تھا کہ اس کو میں کہہ دوں. اور غضنفر صاحب، جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کے مطابق میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں،
اور حضرات آپ بھی سنیں. وقت زیادہ ہو گیا، میں چاہتا تھا کہ میں اور بھی پچھلی جو قصیدہ اس کو پڑھوں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے. بہت اچھا پروگرام رہا ابھی تک. ملاحظہ ہو، گھر میں نقی جواد کے تنویر نظر آئی. واہ، گھر میں تقی جواد کے تنویر نظر آئی، ایک ہادی امت کی تصویر نظر آئی. خیر میں نے اس لیے لی ہے کہ اس میں آسان ہے. ایک ہادی امت کی تصویر نظر آئی اور تعبیر تسلسل میں آمد ہے امامت کی. تعبیر تسلسل میں 12 امام ہوں گے. تعبیر تسلسل میں آمد ہے امامت کی، ہر ذرے میں گلشن کی تنویر نظر آئی. واہ واہ واہ، ہر ذرے میں گلشن کی تنویر نظر آئی. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ. ایک نور علی آیا جو ابن محمد ہے. ایک نور علی آیا جو ابن محمد ہے، یوں وارث امت کی تعبیر نظر آئی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ واہ واہ. ایک نور علی آیا جو ابن محمد ہے، یوں وارث امت کی تعبیر نظر آئی. اور ملاحظہ ہو، کردار کی عظمت ہے، روشن ہے عمل جس کا. کردار کی عظمت ہے، روشن ہے عمل جس کا، عمل جس کا آغوش محمد کی تاثیر نظر آئی. واہ 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 واہ، بہت کردار کی عظمت ہے، روشن ہے عمل جس کا آغوش محمد کی تاثیر نظر آئی. اور یہ موکل نے ایک استاد جنیدی کو رکھا تھا کہ یہ ان کو پڑھائے، امام علی نقی علیہ السلام کو. لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیا پڑھایا، تو اس نے کہا کہ میں کیا پڑھاتا، میں تو شاگرد بن گیا. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ. تو استاد جنیدی تھا، شاگرد بنا جس سے. استاد جنیدی تھا، شاگرد بنا جس سے تعلیم شریعت کی توقیر نظر آئی. استاد جنیدی تھا، شاگرد بنا جس سے تعلیم شریعت کی توقیر نظر آئی. اور ملاحظہ ہو، اظہار تکلم میں ہندی بھی ہے، ترکی بھی. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ وہ ترکی بھی بات کرتے تھے، ترکی میں ہندی میں بھی بات کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے ان سے اپنی زبان میں بات کرنے کے لیے. تو اظہار تکلم میں ہندی بھی ہے، ترکی بھی. اوصاف امامت میں تحریر نظر آئی. اوصاف امامت میں تحریر نظر آئی. اور القاب نقی، ہادی اور کنیت میں ان کی. القاب نقی، ہادی اور کنیت میں ان کی ہم کو جد امجد کی توقیر نظر آئی. واہ واہ واہ، ہم کو جد امجد کی توقیر نظر آئی. اور مقطع ملاحظہ ہو، شامل ہے عبادت میں ہر ذکر ائمہ کا. یہ شامل ہے عبادت میں ہر ذکر ائمہ کا، جب فکر ظفر ابھری. پھر سے پڑھوں میں، شامل ہے عبادت میں ہر ذکر ائمہ کا،
जब फिक्र ज़फर उभरी तकदीर नजर तकदीर नजर आई और शामिल है इबादत में हर जिक्र अइम्मा का। जब फिक्र ज़फर, ये हम आप इबादत कर रहे हैं, शामिल है इबादत में हर जिक्र अइम्मा का। जब फिक्र ज़फर उभरी तकदीर नजर आई और घर में तकी जवाद के तनवीर नजर आई। एक हादी उम्मत की तस्वीर नजर आई। सलवात मोहम्मद डॉक्टर साहब, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत कलाम आपका, हमेशा की तरह आपका कलाम जो है तो शानदार से शानदार तर होता है, इसमें कोई शक ही नहीं। और उसके अलावा आपके जो फरमुदात हैं वो हमेशा हमारे लिए इंतहाई कीमती और मुश्किल राह होते हैं। और आप बड़ी शफकत फरमाते हैं डॉक्टर साहब, अपनी मसरूफियत के बावजूद टाइम निकालते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, कलाम भी सुनाते हैं, हमारी रहनुमाई भी फरमाते हैं। अल्लाह ताला इसका आपको अजर अजीम अता फरमाए और कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। सामीन, इसके साथ ही हमारा आज का भी प्रोग्राम है, दुआओं में याद रखें, दुआओं इंशाअल्लाह साहब, बेशक। मैं आप तमाम पढ़ने वालों का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई और कलाम सुना, सुनाया, दाद दी, तहसीन दी, सलवात पढ़ी। इस सारी जो एक्सरसाइज होती है ना हमारा, जो हम ये जो इबादतें हैं सारी एग्जैक्टली ये जो हम इकट्ठे होते हैं, अशार सुनते हैं, सुनाते हैं, वाह वाह करते हैं, इसका हासिल वसूल ये है कि जो अब हम जिक्र अहले बैत सुनते हैं और सलावात जो पढ़ते हैं, ये हमारे अमाल नामे में लिखा जाएगा। और ये जो हम वाह वाह करते हैं, ये उनका जिक्र सुन के, उनका दाम सुन के, उनके फजाइल सुन के, यही हमारे अमाल नामे लिखे जाएंगे। हो सकता है जब तराजू पे हमारे अमाल तोले जाएं मैज़ान में, तो यही महफिलें हमारे पलड़े को भारी कर दें और उस वक्त हम डॉक्टर गदमफर जाफरी साहब को दुआएं दें कि इन्होंने ये महफिलें सजाई और हमें ये मौका इनात फरमाए। डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको भी इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। आप बड़ी कोशिश फरमाते हैं, मेहनत फरमाते हैं। मैं अब इल्तमास करूंगा जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब से कि तशरीफ लाएं और ज़ियारत दुआ करवाएं। जनाब डॉक्टर कमर आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सलाम। सबको विलादत बासादत इमाम दहुम पेश करता हूँ और मुतवज्जे ज़ियारत, इंशाअल्लाह वक्त कम है मगर ये ज़ियारत ज़रूर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ईमान की सलामती के लिए। मैं अपनी तरफ से जुमला मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से खुसूसन डॉक्टर सज्जाद ज़ैदी साहब के मरहुमीन की जानिब से और जुमला मिल्लत जाफरिया के मरहुमीन की जानिब से कुर्बतन इलल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद अज़्ज़की राशिद अन्नूर साक़िब व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सिर्रल्लाह, अस्सलामु अलैका या हब्लल्लाह, अस्सलामु अलैका या आलल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैरतल्लाह, अस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीनल्लाह, अस्सलामु अलैका या हक़्क़ल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूरल अनवार, अस्सलामु अलैका या सलीलल अख़यार, अस्सलामु अलैका या उन्सुरल अत्हार, अस्सलामु अलैका या हुज्जतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या रुकनल ईमान, अस्सलामु अलैका या मौलल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या वसीय्यल औसिया, अस्सलामु अलैका या इमामल अत्क़िया, अस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाहि अला खलाइक़ि अजमईन, अस्सलामु अलैका या खलफ़ अइम्मतिद्दीन, अस्सलामु अलैका या अबुल हसन अली इब्न मोहम्मद, अस्सलामु अलैका अय्युहल नक़ियुल अस्करी, अस्सलामु अलैका या नूरल्लाहिल मुज़ीय,
अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीब अल गरबा। अस्सलामु अलैका या मुगीस अशिया व ज़व्वार फी यौमिल जज़ा। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान। अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब मिलके इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सल्लल्लाहु अलैहि फी हाज़िहि साअ व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना तुस्किनुहु ज़काता व तुमत्तिअहु फ़ीहा सबीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह खूबसूरत ज़ियारत व दुआ आपने करवाई। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, इल्म में, हिल्म में, सेहत में, रिस्क में मजीद इजाफा, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। सामने इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। उन लोगों का खास तौर पे शुक्रिया जो अभी तक ठहरे हुए हैं, जो चले गए हैं उनका भी शुक्रिया, कोई बात नहीं। और जो सुना के अपना कलाम चलेंगे उनका तो बहुत ही शुक्रिया। तो नहीं रुके अल्लाह उन्हें भी हिदायत दे। चले खुश रहें, सारे जहाँ पे रहें। डॉक्टर साहब ओवर टू यू। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह और शब बख़ैर। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें, खुश रहें, जहाँ से भाई खुश रहें। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। साहब की ये खास ये मैं पेश मतलब अपने दिल में जो बात है वो मैं जरूर कहना पसंद करूंगा कि आपका खुलूस मोहब्बत जाज़े साहब का इतना है कि मेरे ख्याल से तो हमारे ग्रुप में कोई भी शख्स कभी भी आपकी किसी बात को नागवार महसूस कर ही नहीं सकता। बड़ी मोहब्बत है सर। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी चीज जिंदगी में इंसान की खुलूस मोहब्बत है, उससे बढ़ के कोई शय नहीं है। और मैं यकीनन बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ जाज़ेब साहब का कि वो मैं डॉक्टर साहब एक फिक्र अर्ज कर दूं। मुझे बड़ा हौसला रहता है। देखिए मेरे इर्द गिर्द जो सारे जो है ना, असल में मैं हूं ना गैर सईदों में, तो मैं इतनी जुर्रत ही ना करूं। मुझे पता है ये इन्होंने कोई ना कोई आगे से जवाब दे। सादात है आप लोग माशाल्लाह, सारे करीम इब्ने करीम खानदान के लोग हैं। मेरी जिसाते भी मौला ने बर्दाश्त आपको वो शख्सियत दी है कि जो सादात हैं वो भी आपसे घबराते हैं। तो और क्या चीज़ अल्लाह की क्या फजल हो सकता है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे हमेशा। इरकान निजामत जो है वो बहुत ही खूबसूरत है आपका, बहुत खूबसूरत। कोई शक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको इसके लिए जज़ा देगा इंशाअल्लाह। उसकी मदद जज़ा है। हाज़िन, मैं एक बार फिर आप सबका बेपनाह मशकूर हूँ। आपने बहुत ही खूबसूरत कलाम से नवाजा और बहुत खूबसूरत ज़ियारत से नवाजा, और तमाम सामीन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला आज की इस जश्न के लिए। और मुझे इजाज़त दीजिएगा अगले शब जुमा के लिए जो मजलिस होगी इंशाअल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। इमाम अली नकी की सना वही नबी की सना है, वही अली की सना।